تو یہ صورتحال ہے کہ قرآن اور سنت ہر لمحے آپ سے ایک تبدیلی کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ تبدیلی پر آمادہ ہیں تو یہ سب کچھ نتیجہ خیز ہے، اور اگر آپ تبدیلی پر آمادہ نہیں تو ظاہر ہے اس ایکٹیویٹی، اس کوشش، اس جدوجہد کا اجر تو اللہ کے ہاں سے یقیناً ہوگا، مگر یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اس مقصد کے قریب نہیں ہیں، اس مقصد سے دور ہیں۔ بندہ اس غلام کو کہتے ہیں جو ہر معاملے میں اپنے آقا کے آگے جواب دہ ہوتا ہے، اس کو جو اپنے آپ کو مادر پدر آزاد نہیں سمجھتا، جو اپنے ہر عمل پر یہ تصور رکھتا ہے کہ میں نے جو یہ کیا ہے اس کا میں اپنے مولا کے آگے جواب دے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی جتنی جد و جہد ہے میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر انسان اپنے ہر کیے کا اللہ کے آگے جواب دہ ہو، اس لیے میدان کربلا میں جتنے خطبے ہوتے، فرماتے کہ تم مجھ پر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ کیا میں نے تمہارا کوئی بندہ مارا ہے کہ اس کا قصاص لینے میرے پاس آئے ہو؟ پھر فرماتے کیا میں نے تمہارا مال ہتھیایا ہے جس کا بدلہ لینے میرے پاس آئے ہو؟ پھر فرماتے کیا میں نے تم پر کوئی ظلم کیا جس کا بدلہ میرے پاس آئے ہو؟ اگر میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا پھر بھی تم مجھ پر ہاتھ ڈال رہی ہو تو کیا تم اپنے اس عمل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے نہیں ہو کہ وہ اس عمل کے بارے میں پوچھے گا؟ کہ ہمارا اور آپ کا یزید سے کیا اختلاف ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ اختلاف ہے کہ اس نے امام حسین کو قتل کیا اور آل رسول پر ظلم کیا، یہی اختلاف ہے نا ہمارا۔ لیکن امام حسین کا یزید سے یہ اختلاف نہیں تھا، چونکہ آپ جب نکلے تھے تو اس وقت تک تو شہادتیں ہوئی نہیں تھی، اس وقت تک تو وہ ظلم نہیں ہوا تھا جو آج ہمارا موضوع ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر امام حسین کا وہ یزید سے کیا اختلاف تھا کہ ابھی شہادت بھی نہیں ہوئی، اس کے باوجود حسین کھڑا ہو جاتا ہے یزید کے خلاف؟ وہ یہ اختلاف تھا کہ نظام پورے کے پورے کو بدل دیا گیا تھا، نظام عدالت بدل دیا۔ معاشرے ہمیشہ دوستو ان نظام پر کھڑے رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں اہل بیت نبوت اور اہل بیت میں پھر سبط رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ذکر پاک کے اس مجلس میں حاضری کی توفیق میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے قلوب اور اذہان کو فکر حسینی کو اولاً سمجھنے کی اور ثانیاً پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کے لیے قرآن مجید کی جو آیت ہمارے پیش نظر رہے گی انشاءاللہ وہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 ہوگی۔ آیت بڑی سگنیفیکنٹ ہے اپنے موضوع کے حوالے سے، اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو زمین پر لوگوں میں، انسانوں میں کیوں بھیجتا ہے۔ بس یہ موضوع ہے جس پر آج ہم بات کریں گے کہ انبیاء کیا کرنے آتے ہیں، انبیاء کے آنے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی نوعیت کیا ہوتی ہے، پھر ان مقاصد اور ان نتائج کو باقی رکھنے کے لیے کیا ضروریات ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم آیہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم پر موضوع واضح ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، باسنا جمع متکلم کا صیغہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے، تکریم کے لیے اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، فی کل امت، یعنی ہر امت میں جو رسول آیا، ہر قوم میں ایک رسول آیا، اس کے آنے کے دو مقاصد تھے۔ کتنے مقاصد تھے؟
بس ہمیشہ جو اصلاح معاشرے میں چاہیے ہوتی ہے، آپ اصلاح کا کوئی بھی موضوع، کوئی بھی پہلو لے لیں، وہ ان دو طرح کی اصلاح کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو دو مقاصد دے کے بھیجے۔ پہلا ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو قائم کر دیں۔ کیا کر دیں؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو قائم کر دیں، اللہ کی عبادت کے نظام کو نافذ کر دیں، لوگوں کو عباد اللہ کے بندے بنا دیں۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور دوسرا مقصد یہ کہ اس معاشرے میں جو طاغوت ہے اس طاغوت سے لڑیں اور لڑ کے اس کو شکست دیں اور لوگوں کو طاغوت سے نجات دلا دیں۔ بس دو ہی مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد اللہ کے ساتھ تعلق بندگی کا قیام، بلکہ اس کو اگر میں زیادہ آسان انداز میں بیان کر سکوں تو وہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو میں نے کہا دو مقاصد، یہ دو نہیں، حقیقت میں ایک ہی مقصد ہے اور اس کے رخ دو ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے نظام کو کھڑا کیا جائے، اور دوسرا اسی کا جو پہلو ہے وہ یہ کہ اس بندگی کے نظام سے ٹکرانے والی ہر شے کو دور کر دیا جائے، رد کر دیا جائے اور اس کا انکار کر دیا جائے۔ یہ کل مقصد ہوتا ہے جس کے لیے انبیاء آتے ہیں، باقی تمام مقاصد اس کے اندر جزوی طور پہ آتے ہیں۔ تو پہلا لفظ جو اس آیت میں قابل غور ہے سامعین کرام، وہ لفظ ہے ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت۔ یہیں سے لفظ عبادت بنا ہے، یہیں سے لفظ عبد بنا ہے، یہیں سے لفظ عباد بنا ہے، عباد الرحمن۔ تو یہ جو لفظ ہے نا عبادہ یعبدو، اس کی اصل جو ہے سارے باقی الفاظ عبادت، بندگی، بندہ، یہ اسی سے بنے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس لفظ کے معنی کو سمجھنا ہوگا کہ جو بندگی ہم سے طلب کی جا رہی ہے اللہ کے لیے، اس بندگی کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ جب تک آپ کو مفہوم ہی واضح نہیں ہوگا تب تک آپ اس جیسے بندے کیسے بنیں گے؟ پتہ ہوگا کہ اللہ کو اس نوعیت کی بندگی درکار ہے، تب جا کے آپ اس نوعیت کے بندے بنیں گے۔ تو جب ہم اس موضوع پر دیکھتے ہیں کہ عبد سے مراد کیا ہے، تو بہت ساری لغوی بحثیں اور لغت کی کتب ہیں، لیکن جو سب سے قدیم اور سب سے معتبر کتاب ہے لسان العرب، اس میں جب اس لفظ کے جو حروف اصلیہ ہیں اس پر غور کیا جائے اور اس کے تمام مشتقات پر غور کیا جائے، تو یہ لفظ عبد، عبادت، اس کے جب اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے کل 5 معنی ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 5۔ یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ جو اپنے تعلقات کو قائم کرنا ہے وہ 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ یا یوں سمجھ لیں کہ آپ معاشرے میں جس طرح کی بھی ضلالت، گمراہی، بے دینی، بے حیائی، جو بھی آپ معاشرے میں خرابی دیکھیں گے تو وہ خرابی آپ کے عقیدے پر، آپ کے عمل پر، آپ کے اخلاق پر کہیں نہ کہیں سے حملہ آور ہو رہی ہوگی۔ تو گویا جب آپ یہ 5 نوعیت کے تعلق اللہ کے ساتھ قائم کر چکے تو سمجھ جائیے کہ ہر گمراہی اب رد ہو گئی، چونکہ ان 5 تعلقات کے قائم ہونے کے بعد کسی مزید گمراہی کی گنجائش ہی نہیں رہتی، کسی مزید گمراہی کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اب وہ 5 تعلق جو اللہ سے قائم کرنے ہیں وہ کیا ہیں، وہ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلا تعلق اور عبد کا جو پہلا مطلب ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ العبد مملوک خلاف الحر، یعنی بندہ اس غلام کو کہتے ہیں جو ہر معاملے میں اپنے آقا کے آگے جواب دہ ہوتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو مادر پدر آزاد نہیں سمجھتا، جو اپنے ہر عمل پر یہ تصور رکھتا ہے کہ میں نے جو یہ کیا ہے اس کا میں اپنے مولا کے آگے جواب دے ہوں، میں نے جو کہا ہے اس کا میں جواب دے ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، اس کا میں اللہ کے بارگاہ میں جواب دے ہوں۔ جب بندے کا تعلق عبدیت اس جہت سے اللہ سے قائم ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس پورے تعلق کا ایک حصہ قائم ہو گیا۔ پھر دوسرا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہوتی ہے فرما برداری۔ عبد سے دوسرا جو معنی ہے
وہ معنی ہے فرما برداری، اس سے مراد ہے۔ اب فرما برداری کس طرح کی؟ اب قوم بنی اسرائیل کے لیے یہ لفظ آیا ہے عبد الطاغوت اے اطاعتہ، یعنی طاغوت جو اس آیت میں بھی لفظ آیا نا، اس کی اطاعت کے ضمن میں یہ لفظ عبد کے طور پہ آیا ہے، کہ مراد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم کرنا کہ آپ اس کی اطاعت کو خود پر لازم اور خود پر واجب سمجھ لیں، اور اس کے علاوہ ہر ایک کی اطاعت کا پٹا اور کلادہ اپنے گلے سے اتار دیں۔ جب آپ کا اللہ کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم ہو کہ صرف وہ بات مانی جائے گی جو رب تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر پہنچی، اور اس کے علاوہ ہر وہ بات جو اللہ کی ہوئی بات سے ٹکرائے گی اس کو رد کر دیا جائے گا، تو گویا آپ کے اللہ سے تعلق کی دوسری جہت بھی مکمل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سامعین اکرام تیسری تعلق کی جہت ہمارے سامنے آتی ہے، بڑی غور طلب بات۔ تیسری جہت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ جہت کیا ہے؟ سورۃ المؤمنون میں اس کا ذکر ہے، اور وہ جہت یہ ہے کہ عبد کی جو تیسری جہت ہے وہ جو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں، اس کا معنی ہے عبادت، پوجا کرنا، سجدہ کرنا، جو ہم اللہ کو کرتے ہیں۔ تو گویا جب یہ تیسری نوعیت کا تعلق آپ کا اللہ کے ساتھ قائم ہوگا اور ماں سوا اللہ کسی اور کے ساتھ قائم نہیں ہوگا، یعنی آپ اللہ کو سجدہ کریں گے اور اللہ کے علاوہ ہر ایک کے سجدے سے اپنا رخ اور اپنا منہ ہٹا لیں گے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا اللہ کے ساتھ تیسری نوعیت کا تعلق بھی مکمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد چوتھا تعلق وہ تعظیم کا ہے، آخری حد تک تعظیم اور محبت کا تعلق، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعظیم اور محبت اور حیا کا تعلق اس آخری سطح تک لے جائیں کہ جس درجے پر تعظیم کسی اور شخص کی، کسی اور ہستی کی، کسی اور شخصیت کی آپ کے ذہن میں نہ رہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو گویا آپ نے اللہ کے ساتھ تعلق کی چوتھی منزل بھی طے کر لی۔ پھر اس کے بعد پانچواں جو معنی اس کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی معیت اختیار کرنا، اور معیت اس طور پر اختیار کرنا کہ گویا آپ میں اور اس میں اتنا فاصلہ بھی نہ رہ جائے، کسی نوعیت کا فاصلہ، کسی نوعیت کی دوری اور کسی نوعیت کا تفاوت باقی نہ رہ جائے، گویا کہ آپ اپنے وجود کو اس کے وجود میں ضم کر دیں، آپ اپنے خیالات کو اس کے خیالات میں ضم کر دیں، اور آپ اپنی فکر کو اس کی فکر میں ضم کر دیں۔ اس طرح اپنے آپ کو دوسرے میں ضم کرنے کے بعد جو آپ کی نئی شخصیت، جس میں ظاہر آپ ہوں گے مگر ارادے آپ کے نہیں ہوں گے، جس میں چلتے پھرتے آپ ہوں گے مگر مرضی آپ کی نہیں ہوگی، جس میں کام آپ کر رہے ہوں گے مگر خواہشات آپ کی نہیں ہوں گی، اللہ کی ہوں گی، تو یہ پانچواں تعلق اگر قائم ہو جائے تو یہ پانچ جہتی وہ تعلق ہے جس کا یہ پانچ جہتی تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے، گویا وہ ان اعبد اللہ جو پہلا اس آیت کا تقاضا تھا اور انبیاء کے آنے کا جو پہلا مقصد تھا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو دوبارہ ریوائز کر لیجیے کہ انبیاء کے آنے کے پہلا مقصد یہ تھا کہ تمہیں اس بات کا شعور دے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف چل رہے ہیں۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو اس بات کا شعور دیا جائے کہ وہ آزاد نہیں ہیں مادر پدر، اپنے ہر جملے کے میری بارگاہ میں جواب دہ ہیں، نبی اس لیے آتے تھے۔ آپ سمجھتے جائیں، اب سمجھیں کہ ان پابندیوں سے اللہ تعالیٰ کیسا انسان بنانا چاہتا ہے، وہ کیسا ذمہ دار انسان بنانا چاہتا ہے، چھوڑ دو، وہ کیسی رسپانسبل ہستی بنانا چاہتا ہے، وہ کتنا سنجیدہ انسان بنانا چاہتا ہے کہ وہ انسان ایسا ہو کہ وہ یہ ذہن میں تصور رکھے کہ میں کسی کے ساتھ ہاتھ رکھ رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں تو اس کا بھی میں نے حساب دینا ہے، میں آزاد نہیں ہوں۔ پھر دوسرا، وہ انسان ایسا انسان بنانا چاہتا ہے کہ جس کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو کہ اگر اطاعت ہوگی تو اللہ کی ہوگی، اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہوگی، اس کے ذہن میں یہ فکر، یعنی آپ دیکھیں جس کی ذہن کی ساخت ان عناصر سے مل کے بنی ہو، وہ بندہ جب کھڑا ہوگا تو وہ کیسا انسان لگے گا۔ پھر وہ یہ بتانے آئے تھے کہ سجدہ جو ہوگا یہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور بڑی سی بڑی ہستی کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ چیز ذہن کے ساخت کی اور آپ کے عقیدے اور فکر اور تصور کے اندر پختہ کرنے کے لیے انبیاء آئے تھے،
تو جس کے اندر یہ تیسرا پہلو بھی شامل ہو جائے، سمجھ لیں کہ وہ انبیاء کے بتائے ہوئے تصور بندگی کی طرف چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا پہلو کہ حد درجے محبت، حد درجے تعظیم، جہاں پر جا کے آپ سب کچھ اگلی ہستی کے لیے قربان کر سکیں، یہ تعلق قائم ہوگا تو اللہ کے لیے ہوگا۔ اس طرح کی ذہن سازی ہونی چاہیے۔ اور آخری اور پانچواں یہ کہ اس طرح کی قربت کہ جس کے اندر سے جدائی کا کوئی تصور باقی نہ رہے، اس طرح کی ہوگی تو آپ گویا کہ بندے خدا بنیں گے۔ اب ان پانچوں کو جوڑیے اور دیکھیے کہ اس پانچوں میں سے ایک تعلق بھی کمزور ہو تو خرابیاں کس نوعیت کی آتی ہیں۔ یہاں سے ہم یزیدی فکر کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ یہ جو انعبد اللہ تھا کہ اللہ کا بندہ بننا، یہ سارا فکر حسینی تھا۔ حسین یہ چاہتے تھے کہ ہر انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے ہر عمل کا جواب دہ سمجھے۔ امام حسین علیہ السلام کی جتنی جد و جہد ہے میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر انسان اپنے ہر کیے کا اللہ کے آگے جواب دہ ہو۔ اس لیے میدان کربلا میں جتنے خطبے ہوتے اس میں امام حسین علیہ السلام جو خطبے دیتے فرماتے کہ تم مجھ پر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ کیا میں نے تمہارا کوئی بندہ مارا ہے کہ اس کا قصاص لینے میرے پاس آئے ہو؟ پھر فرماتے کیا میں نے تمہارا مال ہتھیایا ہے جس کا بدلہ لینے میرے پاس آئے ہو؟ پھر فرماتے کیا میں نے تم پر کوئی ظلم کیا جس کا بدلہ میرے پاس آئے ہو؟ اگر میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا پھر بھی تم مجھ پر ہاتھ ڈال رہی ہو تو کیا تم اپنے اس عمل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے نہیں ہو کہ وہ اس عمل کے بارے میں پوچھے گا؟ یہ بندگی کا پہلا تقاضا تھا کہ انسان کو اس طرح متوجہ کیا جائے تاکہ وہ ظلم کرتے ہوئے، وہ برائی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے، وہ حرام کاری کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے یہ سوچے کہ اگر میں نے ابھی تھوڑی دیر کا فائدہ بھی لے لیا تو وہ تو دیکھ رہا ہے، اس عمل کا میں نے جواب دینا ہے۔ یہ ذہن سازی، حسینی ذہنیت آج کا ہمارا بنیادی طور پہ موضوع ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول بڑا ہمیں نہج البلاغہ کی تیسری جلد اسی حوالے سے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کتنا فرق ہے ان دو عملوں میں، ایک وہ عمل کہ جس کی لذت گزر چکی اور بھگتنا باقی ہے، عذاب باقی ہے، اور ایک وہ عمل کہ جس کی سختی گزر چکی مگر اس کا اجر باقی ہے۔ ایک وہ عمل جس کی لذت گناہ کر لیا، لذت گزر گئی مگر ابھی سزا باقی ہے، اور ایک وہ عمل کہ نیکی کر لی، تہجدیں پڑھ لیں، فجر کے وقت نیندیں قربان کر کے نمازیں پڑھ لیں، اور اس وقت جو سختی تھی عمل کرنے کی وہ برداشت کر لی مگر ابھی اس کا اجر اللہ کے ہاں پڑا ہوا ہے باقی۔ ان دو عملوں میں کتنا فرق ہے۔ تو جب آپ کی ذہنیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ یوں سوچتے ہیں کہ میرا ہر عمل میرے رب کے آگے یوں جب میں جاؤں گا تو مجھے پیش کر دیا جائے گا، ہر عمل پیش کر دیا جائے گا، تو گویا آپ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں۔ تو انبیاء کے آنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو جواب دہ بنائے، ذمہ دار۔ ساری چیزوں کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جواب دہ نہیں سمجھتے، جب آپ اس دنیا کو مد نظر رکھ کے مختصر دنیا، ختم ہونے والی دنیا، رقیق دنیا، اس کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں تو وہ فیصلے بھی عارضی مفادات کی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ چونکہ دنیا عارضی تو اس کی بنیاد پہ ہونے والے فیصلے بھی عارضی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو شخصیت انبیاء بنانے کے لیے آتے ہیں اس میں پہلا عنصر یہ ہوتا ہے کہ وہ شخصیت جب حرکت کر رہی ہو تو وہ یہ سمجھ رہی ہو کہ میرے ہر حرکت کو میرا مولا دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کا جواب اس کی بارگاہ میں دینا۔ دوسرا، ذہن سازی میں جو دوسری چیز ہے جس نوعیت کا بندہ مومن کا ذہن ہو اور جو حسینی ذہن ہے اس کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ حسینی ذہن ایسا حریت والا ہوتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے باطل سے ٹکرا دیتا ہے۔ وہ اگر کسی کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتا ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کا ڈالتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قصور کیا تھا؟ امام حسین اگر تھوڑی سی بات پر بھی کمپرومائز کر جاتے تو 100 دروازے کھل سکتے تھے، لیکن امام حسین نے حق پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حق جب باطل سے کمپرومائز کر لیتا ہے تو وہ حق کہنے کو تو حق رہتا ہے، حقیقت میں وہ حق ہی نہیں رہتا، چونکہ حق کا مزاج یہ ہے کہ وہ باطل سے ٹکراتا ہے۔ پھر تیسری چیز انعبد اللہ بھی، وہ یہ کہ حد درجے تعظیم کسی خوشامد، کسی لالچ کی بنیاد پہ نہیں ہوگی،
بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہو، اور چوتھا یہ کہ پھر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا، اور پانچواں یہ کہ اس کے بعد جو ہے قربت اور معیت اور غیر مشروط اطاعت اور قربت یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہو۔ یہ پانچ چیزیں تصور بندگی وضع کرتی ہیں، یعنی اس طرح کا ایک بندہ درکار ہے انبیاء کو اپنی مشن اور اپنے پیغام کی جد و جہد کو آگے بڑھانے کے لیے۔ یہ پانچ طرح کے تعلق قائم ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ اگلی چیز پھر آتی ہے وجتنب الطاغوت، کہ اس وقت تک بندگی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی جب تک طاغوت وقت کا انکار نہ کر دیا جائے۔ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل ہمیشہ جوڑ کے بھیجا ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا دوستوں کہ جس زمانے میں باطل موجود ہو اور اس کے مد مقابل حق نہ آئے، اور حق موجود ہو اور اس کے مد مقابل باطل نہ آئے۔ ایسا کوئی زمانہ نہیں موجود۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ پوری تاریخ انسانی کا جائزہ لے لیں، لیکن اس کے اندر ایک خوبصورت ترتیب ہے، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ انسان کی فطرت جب اس پر نسیان کی گرد پڑتی ہے اور وہ ابدیت کے ان تعلقات میں ایک کو توڑتا ہے، دوسرے کو توڑتا ہے، تیسرے کو توڑتا ہے، تو گویا وہ جو ابدیت کے یہ تعلقات پانچوں ایک ایک کر کے توڑتا رہتا ہے، تو اس میں بغاوت اور سرکشی پروان چڑھتی رہتی ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مادر پدر آزاد سمجھے اور اپنے عمل کا جواب دے نہ سمجھے تو یہ سرکشی کی ایک صورت ہو گئی۔ پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جواب دے نہ سمجھے، اپنے حکمرانوں اور جن کا کھا رہا ہے ان کے آگے جواب دے سمجھے، جو یزیدی لشکر کا حال تھا۔ انہوں نے آل رسول اور سبط رسول کو چھوڑ دیا اور اپنے ظاہری مفادات اور حکومتوں کو دیکھتے رہے کہ ہمیں کس سے لینی ہے۔ تو جب آپ اپنے ظاہری مفادات کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ طاغوت کے ساتھ چل رہی ہوتی۔ تو جب میں بتا رہا تھا کہ پھر تیسری چیز اس کے اندر کیا آتی ہے کہ جو یہ تعلقات پانچ تعلق کمزور ہوتے ہیں تو آپ کے اندر سرکشی پروان چڑھتی ہے، پھر دوسرا تعلق ٹوٹا، پھر تیسرا تعلق ٹوٹا، پھر چوتھا تعلق ٹوٹا، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جواب دہ بھی نہ سمجھا، آپ نے اللہ کی اطاعت کا کلادہ بھی اتار دیا، آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک بھی گئے، یہ سارے کام آپ کرتے رہے۔ جب یہ پانچوں تعلق ٹوٹتے ہیں تو انسان کی اگر فطرت اور اس کی تاریخ اور معاشروں کا مطالعہ کریں تو یہ پانچوں تعلق توڑنے والا کبھی نمرود کی شکل میں ابھرتا ہے، یہ پانچوں تعلق توڑنے والا کبھی فرعون کی شکل میں ابھرتا ہے، یہ پانچوں تعلق توڑنے والا اللہ کے ساتھ یہ بغاوت کے تعلق، جب یہ ہدایت کا تعلق ٹوٹتا ہے تو پھر بغاوت کا تعلق بنتا ہے۔ تو جو ہدایت کے تعلق توڑتا ہے وہ پھر باغی ہوتا ہے، جو ایک تعلق توڑتا ہے وہ اتنا باغی ہوتا ہے، جو دو توڑتا ہے وہ اتنا سرکش ہوتا ہے، جو سارا توڑتا ہے وہ پھر سرکشی اور بغاوت اور بددیانتی کا منبع اور سرچشمہ بن جاتا ہے۔ تو تاریخ میں وہ منبع اور سرچشمہ تاریخ انسانیت نے دیکھا، کبھی نمرود کی شکل میں، کبھی فرعون کی شکل میں، کبھی ابو جہل اور ابو لہب کی شکل میں، لیکن ایک اس کے مد مقابل بھی ایک حق کا پروسیجر بھی جاری ہے کہ جب سرکشی کے علمبردار اللہ سے یہ تعلقات توڑ کر باطل کے نمائندے بن کے کھڑے ہوئے تو فطرت نے اپنا رد عمل دیا۔ ادھر نمرود وہ پانچوں تعلق توڑ کے کھڑا تھا، فطرت نے ادھر ابراہیم کو پیدا کر دیا جو پانچوں تعلق جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ ادھر فرعون تھا، ایک طرف فرعون تھا تو فطرت نے موسیٰ کو کھڑا کر دیا۔ یوں ہی انسانی معاشروں میں حق و باطل آگے بڑھتا ہے۔ پھر جب تمام طرح کی سرکشیاں اپنی کمال کو پہنچی تو فطرت انسانی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمانوں میں تمام قدروں کو، تمام انسانوں کو جو آپ سے متمسک ہوئے، ان سب کو آخری درجے کے عروج اور کمال کے ساتھ اس زمین پر اور دنیا میں چھوڑ کر گئے، مگر انسان کی وہ نسیانی فکر اور انسان کے فکر پر وہ نسیان اور انسان کی طبیعتوں میں وہ سرکشی جو تعلق باللہ کو توڑنے کا باعث بنتی ہے،
وہ اسی طرح آہستہ آہستہ چلتی رہی اور پنپتی رہی، اور بالآخر وہ عروج پذیر قدریں جس کو رسول اللہ نے چھوڑا تھا، پھر خلافت راشدہ میں اس پر اور کمال آیا۔ یوں سمجھ لیں کہ جو بنیاد حضور نے بنائی تھی خلافت راشدہ میں اس پر ایک خوبصورت عمارت بن گئی، مگر خلافت کے بعد جب ملوکیت کا دور آیا تو پھر اس عمارت کی ایک ایک اینٹ گرنی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ یزید لعین کے دور تک پہنچتے ہوئے وہ پوری عمارت جو رسول اللہ نے بنائی اور خلفائے راشدین نے محنتیں کی، وہ پوری عمارت اور اس کی بنیادیں پھر مٹنے کو تھیں کہ اللہ نے حسین ابن علی کو کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حسین ابن علی کو کھڑا کر دیا، اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے خود اس بات کو بیان کیا۔ حضرت امام حسین بیان کرتے ہیں، امام نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں بیان فرماتے ہیں کہ عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے تباہی ہے، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ، عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے تباہی ہے۔ کون سا شر؟ وہ شر جو 60 ہجری کے اختتام پر وقوع پذیر ہونے والا ہے، وہ 60 ہجری کے اختتام پر وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ آگے بیان فرماتے ہیں کہ وہ شر کیا ہوگا؟ یہ وہ شر ہوگا کہ جس میں قدریں یوں بدلیں گی کہ امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی کو مال غنیمت سے پرانے دوروں میں حصہ ملتا تھا تو وہ ظاہرہ اس کی ملکیت ہوتا تھا، تو فرمایا کہ انسان کی قدریں یوں رو بزوال ہو جائیں گی کہ جو امانت ہے اس کو یوں خرچ کیا جائے گا جس طرح اپنا مال ہے، یعنی امانت کا تصور ختم ہو جائے گا اور اکثریت بد دیانت ہو جائے گی۔ پھر فرمایا صدقہ اور زکوٰۃ کو تاوان خیال کیا جائے گا جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، یعنی لوگوں کی اخلاقی پستی اور دینی پستی کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ کے لیے زکوٰۃ دینے کو وہ اس تکلیف سے دیں گے جس طرح کوئی تاوان دیتا ہے کسی کو۔ پھر تیسری بات بیان فرمایا اور گواہی، نظام شہادت جو ہے اس کا یہ حال ہوگا کہ گواہی شخصی پہچان کی بنیاد پہ دی جائے گی، عدل و انصاف کی بنیاد پہ نہیں دی جائے گی۔ اور پھر چوتھی بات فرمایا کہ فیصلے ذاتی خواہشات اور مفادات کے مطابق کیے جائیں گے، عدل و انصاف کے مطابق نہیں کیے جائیں گے۔ یہ 60 ہجری کا اشارہ کر کے امام نعیم بن حماد نے کتاب الفتن کے اندر اس حدیث کو نقل کر کے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر 60 ہجری کا اشارہ کر کے یزید کی حکومت کے بنیادی خواص بھی بیان کر دیے، اور امام حسین علیہ السلام کا یزید کے خلاف نکلنے کا بنیادی سٹینڈ بھی بیان کر دیا۔ اس کو ذرا غور سے سمجھیے اس پوائنٹ کو۔ یہ میں پہلے بھی بتا رہا تھا جو ہمارا عصر کے بعد پروگرام تھا کہ ہمارا اور آپ کا یزید سے کیا اختلاف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ اختلاف ہے کہ اس نے امام حسین کو قتل کیا اور آل رسول پر ظلم کیا، یہی اختلاف ہے نا ہمارا۔ لیکن امام حسین کا یزید سے یہ اختلاف نہیں تھا، چونکہ آپ جب نکلے تھے تو اس وقت تک تو شہادتیں ہوئی نہیں تھی، اس وقت تک تو وہ ظلم نہیں ہوا تھا جو آج ہمارا موضوع ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر امام حسین کا وہ یزید سے کیا اختلاف تھا کہ ابھی شہادت بھی نہیں ہوئی، اس کے باوجود حسین کھڑا ہو جاتا ہے یزید کے خلاف۔ وہ یہ اختلاف تھا کہ نظام پورے کے پورے کو بدل دیا گیا تھا، نظام عدالت بدل دیا۔ معاشرے ہمیشہ دوستو ان نظام پر کھڑے رہتے ہیں۔ جب آپ کے معاشرے کے اندر عدالت کا نظام ختم ہو جائے، جب آپ کے معاشرے کے اندر امانت و دیانت کا نظام ختم ہو جائے، ہر کوئی بد دیانت ہو جائے، جب آپ کے معاشرے کے اندر فیصلہ ساز قوتیں کسی کی لونڈی بن جائیں اور وہ خواہشات کے مطابق فیصلے کروائیں، عدل و انصاف کے مطابق نہیں کروائیں، تو اس معاشرے میں پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ انفرادی عبادت کی شکل میں تو رہتی ہے، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے نمازی، حاجی، روزہ دار ہمارے معاشرے میں ہیں، اس کے باوجود جتنی بے ایمانی ہمارے معاشرے میں ہے، نمازی کی نماز اس بے ایمانی کو ختم کیوں نہیں کر رہی؟ روزے دار کے روزے اس بد کرداری پر اثر انداز کیوں نہیں ہو رہے؟ نیکوں کی صالحیت اس معاشرے کو صحیح کیوں نہیں کر رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ معاشرے کے ستون ہوتے ہیں جس پر معاشرے نے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ قرآن مجید آپ دیکھیے نا، غور کیجئے، کیا قرآن مجید نے چور کی سزا بتائی ہے کہ نہیں بتائی؟ بولیے، بتائی ہے ہاتھ کاٹنا؟ کیا قرآن مجید نے زانی کی سزا بتائی ہے کہ نہیں بتائی؟ آپ کے معاشرے میں کہیں چور کی سزا ملتی ہے؟ ابھی باہر نکلیں گے تو 4 جوتیاں نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے وہ اس حد میں نہیں آتا، اس سے بڑے بڑے چور ہیں، کبھی کسی کو سزا ملی نہیں ملی۔ آپ نے دیکھا
فیصلے کیا ہمارے ہاں عدالتوں میں انصاف کے مطابق ہوتے ہیں؟ نہیں، گواہ باہر کچہریوں کے کھڑے ہوتے ہیں 500 اور 1000 میں گواہی دینے کے لیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ انصاف سے فیصلے کرو، وہ نہیں ہو رہے. قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، وہ نہیں ہو رہا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا آدھا سے زیادہ وہ حصہ ہے کہ جو تو عملاً معطل ہے، ہمارے معاشرے میں نافذ العمل ہی نہیں ہے. ذرا غور کیجئے امام حسین کیوں کھڑے ہوئے، غور کیجئے. قرآن کہتا ہے کہ چور کو سزا دو، لیکن چور کو سزا دینے کے لیے آپ کو ایک معاشرہ بنانا ہے جس میں چور کو سزا دی جائے. آپ وہ معاشرہ نہیں بنا سکے. کیوں نہیں بنا سکے؟ وہ خلفائے راشدین نے بنایا تھا، اس کے بعد یزید نے اس معاشرے پر ضرب لگائی. اس نے کہا چور اگر میرا دوست ہے تو اس پر کوئی سزا نہیں ہو سکتی. قرآن کہتا ہے کہ زانی کو سزا ہوگی. یزید خود بد کردار انسان تھا، اس نے دوسروں کو کیا سزائیں دینی تھی. قرآن کہتا ہے خیانت نہیں ہوگی، وہ خود خائن تھا. اور اپنی مال کے ساتھ اور بیت المال کے ساتھ جو معاملہ اس نے کیا وہ سب کے سامنے اپنے لوگوں کو نوازتا تھا. تو گویا حضرات گرامی ہمارا قرآن، آدھا قرآن اپنے اطلاقی نقطہ نظر سے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اطلاقی نقطہ نظر سے معطل ہے. کیوں معطل ہے؟ چونکہ وہ ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جس معاشرے میں اس کے تمام احکام نافذ ہو، اور ہم آج تک وہ معاشرہ پیدا نہیں کر سکے. امام حسین علیہ السلام کی جد و جہد اور حسینیت اس معاشرے کے قیام کا نام ہے جس معاشرے میں قرآن کی ہر آیت جو کہتی ہے وہ کرنے بھی ہمیں آزادی حاصل ہو. جو قرآن کی آیت کہتی ہے وہ کرنے میں ہمیں کیا حاصل ہو؟ آزادی حاصل ہو. اور جب تک آپ کو وہ آزادی حاصل نہیں ہو سکتی، گویا کہ آپ طاغوت سے ٹکرانے کا حق ادا نہیں کر رہے. طاغوت سے ٹکرانے کا حق ادا نہیں کر رہے. تو جب تک آپ طاغوت سے ٹکرانے کا حق ادا نہیں کریں گے، حق واضح نہیں ہوگا. تو حسینیت حق کو واضح کرنے کا نام ہے، اور حق کبھی باطل سے ٹکرائے بغیر واضح نہیں ہوتا، کبھی واضح نہیں ہوتا. اب یہاں پر اس حق کو اور اس باطل کو ائمہ محدثین نے جن عنوانات کے تحت لیا ہے اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. جب آپ معاشرے کے اندر اس حق کا ابلاغ روک دیتے ہیں کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف لانا، اچھائی کا حکم دینا، اور برائی سے روکنا، جب لوگوں کو اس طرف لانے سے آپ عاجز آ جاتے ہیں تو اس معاشرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ وہی ہوتا ہے اس معاشرے میں جس میں آپ حق کی قدروں کو نافذ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے. پھر اس معاشرے میں اہل حق کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو امام حسین کے ساتھ ہوا. جب باطل قدریں فروغ پا رہی ہوں اور سب کے سب اس کے خلاف کھڑے نہیں ہو جاتے تو پھر وہی ہوتا ہے جو اس وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا. اور خود امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ حق کے لیے جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. تو گویا ہر دور میں نبی آتا تھا اور نبی کے مد مقابل ایک باطل ہوتا تھا. تو نبی اپنی جد و جہد سے اس باطل کو رد کرتا تھا اور اللہ کا پیغام نافذ کرتا تھا. ختم نبوت جب ہو گئی تو ختم نبوت کے بعد انسان کی فطرت تو وہی رہی کہ باطل تو فطرت میں پھر آنا ہی آنا تھا. انسان کی فطرت میں وہ باطل آنا ہی آنا تھا. تو پھر جب فطرت میں وہ باطل آنا تھا تو سوال پیدا ہوا تو پھر اب حق کا نگہبان کون ہوگا؟ اب حق کا نگہبان کون ہوگا؟ اب اس معاشرے کو اس ڈگر پر کون رکھے گا کہ قرآن کے احکام اس معاشرے میں نافذ ہو جائیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاتے ہوئے 2 احادیث، آپ نے فرمایا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی؟ 2 گراں قدر چیزیں. اور یہ کس کو فرمایا؟ انا تارک فیکم کی یہ جو ضمیر ہے کہ میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے، یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ کس کو فرما رہے ہیں کہ تم میں؟ یہ صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں، چونکہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں تم میں تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اور اس کے بارے میں فرمایا کتاب اللہ یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا لٹک رہا ہے. جو اللہ سے جڑنا چاہتا ہے وہ جا کے اس رسی کو پکڑ لے، اللہ سے جڑ جائے گا. اور دوسری فرمایا میری اہل بیت، میری عطرت. اور فرمایا کہ میں ان دونوں کے بارے میں حوض کوثر پر تم سے سوال کروں گا. تو یہ جو معاملہ تھا کہ اب ختم نبوت کے بعد
جو معاملات آئیں گے ان معاملات میں ہمارا رہنما کون ہوگا، ان معاملات میں جب ہم گمراہ ہوں گے تو ہم نے کس کا دامن پکڑ کے بچنا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں رہنمائی یہ دی گئی کہ ایک ہاتھ سے قرآن کا دامن پکڑنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اہل بیت اطہار کا دامن پکڑنا، اور پھر اس پر تھوڑی مزید تصریح ایک اور حدیث کر دیتی ہے، اور وہ حدیث پاک مشہور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس میں جو پہلا من ہے الحسین منی، یہ للتبعیض ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حسین میرا جزو ہے، میں حسین کا کل ہوں، یعنی لوگوں حسین علیہ السلام کے وجود کو مجھ سے الگ نہ سمجھو، بلکہ وہ میرا جزو ہے اور میں اس کا کل ہوں، اور جزو ہمیشہ کل سے نکلا کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں۔ اس میں جو من ہے یہ للبیان ہے، اور للبیان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ اگر کسی وقت ایسا وقت آئے کہ میں موجود نہیں اور تمہیں کسی معاملے میں فیصلہ کرنا ہے اور میری ہدایت جاننا ہے کہ میں ہوتا تو کیا فیصلہ کرتا، تو گویا للبیان کا یہ فائدہ ہے کہ اس دور میں جو حسین فیصلہ کرے گا وہ ایسے ہی ہوگا کہ وہ میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ گویا کہ اس دور میں کس کے ساتھ چلنا ہے، جس کے ساتھ حسین چلے گا، للبیان کا یہ فائدہ ہے۔ گویا حسین کا چلنا یہ بتا رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ چل رہا ہوں، جس سے حسین صلح کرے گا حسین کا صلح کرنا یہ بتا رہا ہے کہ میں اس سے صلح کر رہا ہوں، اور جس سے حسین لڑے گا حسین کا لڑنا یہ بتا رہا ہے کہ میں اس سے لڑ رہا ہوں۔ اب آپ ان دونوں کو ملائیے کہ میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ادھر یہ کہنا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، ان دونوں کو ملائیے تو یہ ایک اشارہ تھا کہ لوگوں میرے بعد پھر سنت پامال ہوگی، میرے بعد پھر دین کی قدروں کو پر زوال آئے گا، اور میرے بعد پھر قدروں کو جب پامال کیا جائے گا تو ایک ہاتھ میں قرآن کو رکھنا اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کو رکھنا، چونکہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا۔ پچھلے دوروں میں انبیاء کھڑے ہوتے تھے، اب نبی کوئی نہیں، لیکن میں نے یہ منصب قرآن اور اہل بیت کے سپرد کر دیا۔ ادھر قرآن اپنا فیض دے گا، ادھر آل نبی میں سے ایک فرد کھڑا ہوگا اور قربانی اور اثار کے ساتھ پورے سوال کو پھر عروج میں بدل دے گا، اور ایک ایسی لکیر بنا دے گا جو قیامت تک حق اور باطل کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک لکیر بن جائے گا، ہمیشہ کے لیے ایک لکیر بن جائے گا۔ تو ان دونوں کو جب آپ ملا کے ان احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز اور واضح ہوتی ہے۔ اب دیکھیے سنتوں کا کیا حال ہوا، وہ کیا تھا جو امام حسین نے بچانا تھا۔ صحیح بخاری 530 نمبر حدیث امام زہری بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے۔ امام زہری بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق میں تھے، حضرت انس بن مالک، میں ان کے پاس پہنچا تو حضرت انس بن مالک رو رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ جو دین میرے مصطفیٰ علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے، میں آپ کے سامنے اس کی عبارت پڑھ دوں صحیح بخاری کی اس حدیث کی، تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کیا حال ہو چکا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو کیوں نکلنا تھا۔ یہ جو حدیثیں میں نے 5-6 ابھی بیان کرنی ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ سنتوں کو کیا کر دیا گیا تھا اور پھر ان کو واپس لانے کے لیے حسین کا نکلنا کتنا ضروری تھا، اور اگر حسین علیہ السلام نہ نکلتے تو دین کی جو محفوظ ترین شکل ہم تک پہنچی ہے شاید یہ نہ پہنچ سکتی۔ قال الزہری دخلت على انس بن مالک بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فقال لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه۔ ان بنو امیہ کے اس وقت کے حکمرانوں کے بارے میں اشارہ کر کے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے دین کا وہ حال کر دیا ہے کہ جو میرے آقا رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے اس میں سے اصل شکل میں اب اگر کچھ موجود ہے تو یہ نماز موجود رہ گئی، باقی سب کچھ انہوں نے بدل دیا، سنتوں کو بدل دیا۔ اس کے بعد آگے سنیے، حضرت انس نہایت دکھ کے ساتھ فرماتے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی نے اس کو بیان کیا، جعلتم الظہر عند المغرب، فرماتے ہیں کہ تم ظہر کی نماز کو مغرب کے قریب لا کے ادا کرتے ہو۔ اتنی تاخیر میں یہ مروان خطبے دیا کرتا تھا نماز کو لیٹ کروانے کے کہ کہاں ظہر اور کہاں مغرب کا ابتدائی وقت، اس تک لا کر یہ نماز ادا کرواتا تھا۔
حضرت عطا کے حوالے سے بیان ہوا. حضرت عطا بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ فتح الباری میں اس پر امام ابن حجر نے اس کی شرح لکھی پہلی جلد کے اندر، بیان کرتے ہیں قال العطاء اخر الولید الجمعہ حتی امسا فجئت فصلیت الظہر قبل ان اجلس ثم صلیت العصر وانا جالس. بیان کرتے ہیں کہ امام عطا بیان کرتے ہیں کہ ولید خطبہ دے رہا تھا، یہ بنو امیہ کے حکمرانوں میں سے ایک تھا، خطبہ دے رہا تھا تو اس نے جمعے کو اتنا دیر تک کر دیا، جمعے کا خطبہ اتنا طویل کیا کہ شام ہونے لگی. میں نے بیٹھے بیٹھے ظہر پڑھ لی اشارے سے اور بیٹھے بیٹھے عصر پڑھ لی، حتیٰ کہ اس کا خطبہ جاری تھا. اور آگے امام ابن حجر اسقلانی کا بھی فتویٰ سن لیں اس پر، امام عطا کی اس بات پر امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ. اب حضرت عطا جو بیان کرتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے انہوں نے نماز کیوں نہ پڑھی، کھڑے ہو کے بھی تو پڑھ سکتے تھے، خطبہ جاری ہے اور اشاروں سے نماز پڑھ رہی ہیں. اس حد تک تو ڈر تھا اتنے بڑے لوگوں کو کہ نماز کے لیے نہیں اٹھ پا رہے خطبے کے اندر سے. امام ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ عَطَاءٌ خَوْفٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْقَتْلِ. یہ عطا کو خوف تھا کہ اگر وہ اٹھ کے ولید کے سامنے کہے گا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے تو ولید اس کو قتل کر دے گا. یہ حالات ہو گئی. پھر صحیح بخاری کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی اور حدیث نمبر 956 ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ میں عیدگاہ پہنچا. عید کا خطبہ ہمیشہ پہلے، جماعت پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے سنت کو یوں بدلا کہ خطبہ پہلے کر دیا، چونکہ انہوں نے خطبوں میں آل نبی پر سب و شتم کرنا ہوتا تھا، لان تان کرتے تھے اہل بیت اطہار پر. تو کیا ہوا، اب لوگ یہ سنتے نہیں تھے تو انہوں نے کیا کیا، سنت کو ہی بدل دیا، خطبہ پہلے لے آئے، جماعت کو بعد میں کر دیا. ابو سعید خدری بیان، اب یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، 956 نمبر حدیث. ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ مروان نے جب عید کا خطبہ جماعت سے پہلے دیا اور دے کے اٹھا تو میں نے اس کو کہا، حضرت ابو سعید خدری سینئر صحابی میں فرماتے ہیں خیرتم واللہ، اے مروان تو نے واللہ اللہ کی قسم تو نے سنتوں کو بدل دیا. تو نے کیا کیا ہے بھائی، بول پو، سنتوں کو بدل دیا ہے. تو مروان نے پتہ کیا جواب دیا، وہ کہتا ہے ابا سعید قد ذہب ما تعلم، اے ابو سعید خدری وہ سنتوں کا دور جا چکا ہے جس کی تم باتیں کرتے ہو. قد ذہب ما تعلم. امام بخاری نے اس حدیث کو نمازوں کو ضائع کرنے کا باب باندھ کے اس کے اندر بیان کیا ہے کہ ایسے بھی تھے لوگ امت میں جو نمازوں کو ضائع کیا کرتے تھے، اور اس میں یہ حدیثیں ڈالی حکمرانوں کی ان کے صحیح بخاری کے اندر. آپ اندازہ کریں، کوئی اس سے چھوٹی درجے کی چیز نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. امام ابن عبد البر نے اس کو بیان کیا، امام ابن عبد البر نے الاستیاف فی معرفت الاصحاب پہلی جلد صفحہ نمبر 399 90 91 بیان کرتے ہیں کہ گورنر کوفہ زیاد جو تھا وہ جب خطبہ دیتا تھا جمعے کا تو اتنا طویل کر دیا ایک دفعہ اس نے خطبہ کہ وقت جانے لگا تو حضرت حجر بن عدی نے چند کنکریاں اس کے آگے پھینک دیں یاد دلانے کے لیے کہ اگر اس کے ذہن سے اتر گیا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے. حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ خطبہ ختم ہوا، جماعت ہوئی، جماعت کے بعد اس نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھ دیا کہ یہ جو حجر ہے یہ اسلامی حکومت کے خلاف غداری کرتا ہے. پھر اس جرم میں حضرت حجر بن عدی کو بلوا کے ان کو شہید کر دیا گیا. یہ تو حال ہو گیا تھا، نہ سنت محفوظ تھی نہ سنتوں کے امین صحابہ محفوظ تھے. یہ امام ابن عبد البر نے لکھا، دیکھ لیجئے گا، بالکل میں ریفرنس دے رہا ہوں. ابن جوزی نے اس پر تبصرہ کیا ہے، اس کو پوری کی پوری روایت میں. پھر اس پر سید عائشہ صدیقہ کا تبصرہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہو گیا اور حضرت معاویہ تشریف لے آئے مدینہ میں، انہوں نے ناراضگی کا اس سارے معاملے پر اظہار کیا. پھر جو اس کا ولی عہدی کا معاملہ تھا یزید کی، یہ جب معاملہ طے پایا تو مروان نے مدینہ میں مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور خطبہ دے کے کہتا ہے کہ حضرت معاویہ نے یہ فیصلہ کیا، تو ٹھیک ہے ان کا فیصلہ تھا. آگے کہتا ہے کہ یہ انہوں نے ابو بکر اور عمر کی سنت کے مطابق فیصلہ کیا ہے.
اس مسجد میں حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا محمد بن ابی بکر موجود تھا، وہ کھڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ مروان وہ جو ان کا فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو یہ تو نے کہا ہے کہ انہوں نے ابو بکر اور عمر کی سنت پر فیصلہ کیا ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ نہ ابو بکر صدیق میرے باپ کی سنت ہے، نہ میرے چچا عمر کی سنت ہے. انہوں نے کہا ابو بکر صدیق نے اپنے بعد جس کو سب سے بہتر کی سمجھا عمر فاروق، اور اس بہتری میں کوئی شک والی بات نہیں تھی، ان کو منتخب کیا. اور خبردار یہ سن لے، عمر فاروق ابو بکر کا بیٹا نہیں تھا، جبکہ یزید ان کا بیٹا ہے. تو لہٰذا یہ ابو بکر کا عمل بھی نہ ہوا، اور عمر کا تو عمل بالکل ہی نہ ہوا، چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 6 رکنی کمیٹی شورا بنا دی ہے، اور اس شورا نے اب فیصلہ کرنا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ شورا فیصلہ کر لے کہ کس کو اجتماعیت کے ساتھ جمہوری طریقے سے خلیفہ بنانا. تو دوستان گرامی، یہ سنتوں کا حال تھا. اب اس معاملے میں آپ دیکھیے، یہ میرے پاس احیاء العلوم کا 10واں باب ہے. اس پر امام غزالی کے کچھ تبصرے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب سنتوں کا اور دین کا یہ حال ہو رہا ہو اور آپ خاموش بیٹھے ہوں، یہ اہل ایمان کو نہیں جچتا. اس کا مقدمہ لکھتے ہوئے اس باب کا امام غزالی نے لکھا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں بے حیائی آ جائے اور ترک سنت روش چل پڑے، اور کسی معاشرے میں دین کی قدروں کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہو، اور لوگ جانتے اور دیکھتے ہوئے اس کو زندہ کرنے کے لیے کھڑے نہ ہو، تو اللہ اس معاشرے سے فیوزات نبوت کو اٹھا لیتا ہے. وہ جو نبی کی فیوزات ہر ایک پر حضور اسلام کی امت ہونے کی وجہ سے بخشے برس رہے ہیں، ہمہ وقت ہر ایک کو عطا ہو رہی ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہر کوئی چھوڑ دے تو فیض نبوت محمدی جو ہر ایک پر جاری ہے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں جو بیان سے بھی باہر ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں اللہ وہ فیض نبوت سلب کر لیتا ہے، اس معاشرے سے سلب کر لیتا ہے. پھر قرآن نے بار بار کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں سے ایک طبقہ کیوں نہ کھڑا ہوا جب معاشرہ بگڑ رہا ہو، تو کیوں نہ ایک طبقہ کھڑا ہوا کہ جو کیا کرتا، اپنے زور قوت کے ساتھ نیکیوں کو نافذ کرتا اور برائیوں کو آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ سے روک دیتا. کیوں نہ ایسا شخص کھڑا ہوا، قرآن کہتا ہے. پھر اس کے بعد آگے سنیے، یہ میں اسی کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بڑی دلچسپ بحث ہے جو امام غزالی علیہ الرحمہ نے کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تم ضرور نیک کام کرنے کا حکم دو گے، اور تم ضرور برے کام کرنے والوں اور برے کام میں سنت کو بدلنا اور سنت کا ترک، یہ تو سب سے چوٹی کا برا کام ہے. تم ضرور برے کام کرنے والوں کو روکو گے. فرمایا اگر تم یہ عمل چھوڑ دیا تو پھر اللہ کی تم پر ناراضگی یہ ہوگی کہ تمہارے صالحین بھی دعا کریں گے، اللہ دعا نہیں سنے گا. چونکہ جب معاشرے میں ظلم ہو اور کوئی ظلم کا ہاتھ روکنے والا نہ ہو تو دعائیں عرش معلہ سے نیچے معلق کر دی جاتی ہیں اور عرش کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور دعاؤں کے لیے ان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ بات بڑی غور طلب. اسی طرح امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک اور روایت نقل کی. بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے کچھ مددگار رکھے ہیں. جب وہ نبی ان میں ٹھہرا رہتا ہے تو وہ نبی کی سیرت پر چلتے ہیں. جب وہ نبی ان میں چلا جاتا ہے تو وہ نبی کی روح جب قبض ہو جاتی ہے تو اس نبی کے مددگار اللہ کی کتاب اور اس کے احکام اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں. یہ اشارہ خلافت راشدہ کی طرف. پھر جب وہ بھی چلے جاتے ہیں تو ان کے بعد ایسی قوم آتی ہے جو ممبروں پر چڑھ کے زبانی کلامی تو دین کی باتیں کرتی ہے، مگر ان کے عمل کے اندر سے دین ایسے نکل چکا ہوتا ہے جیسے تیر شکار سے نکل چکا ہوتا ہے. یعنی ان کی زبان پر دین ہوتا ہے، ان کے عمل میں دین نہیں ہوتا. آپ یزیدی کی پوری حکومت دیکھیے، اذان بھی تھی، سب کچھ تھا، مگر جس نماز میں وہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور آل محمد سے مراد کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی شرح اگر کریں تو اللہم صلی علی محمد وصلی علی حسن، اللہم صلی علی حسین، اللہم صلی علی فاطمہ، اللہم صلی علی علی. ان پر درود پڑھتے تھے، عقل یوں ماری گئی، اور پھر نمازوں کے سلام کے بعد انہی پر تیر برساتے تھے. ایسے شخصوں کو کیسے کامیابی اور نجات مل سکتی؟
پھر اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ پہلی بستیوں میں، پہلی قوموں میں ایک بستی ایسی تھی جس بستی میں 18,000 ایسے صالحین تھے کہ ہر سالے کا عمل ایک نبی کے عمل کے برابر تھا۔ 18,000 صالحین۔ امام غزالی نے لکھا، فرمایا اللہ نے اس بستی پر عذاب نازل کر دیا اور پوری بستی کو تباہ کر دیا۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو حضور نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ وہ سب کے سب انفرادی عبادت میں تھے، معاشرہ تباہ ہو رہا تھا اور معاشرتی قدریں پامال ہو رہی تھی اور معاشرے میں سنتوں کو بدلا جا رہا تھا، مگر ان میں سے کوئی جرت کر کے معاشرے کی اصلاح کے لیے نکلنے کو تیار نہیں تھا، ہر ایک انفرادی طور پہ عبادت کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو تباہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک اور روایت نقل کی، بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا کہ جا اور فلاں بستی کو تباہ کر دے۔ حضرت جبرائیل گئے اور جا کے بیان کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے بھیجا ہے اس بستی کو تباہ کرنے۔ اس بستی میں تو باری تعالیٰ ایک شخص ایسا ہے جس نے 70 سال، پچھلے گزشتہ 70 سال ایک پلک جھپکنے جتنی دیر کا گناہ نہیں کیا، بتا اس کے متعلق تیرا کیا فیصلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ بستی پہلے اس پر پھینک اور پھر پوری کی پوری الٹ دی۔ پوچھا گیا کہ باری تعالیٰ اتنا غضب، وجہ کیا؟ تو اللہ نے فرمایا یہ کیسا میرا محب ہے اور کیسا میرا عابد بندہ ہے کہ اس کے سامنے میرے دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے اور اس کے چہرے پر کبھی تغیر ہی نہیں آیا۔ تو اللہ کو سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کو یہ انفرادی عبادات اور یہ سب معاملات ان سے زیادہ ایک صالح معاشرے کا قیام چاہیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سارا کچھ جو میں نے بیان کیا ہے اس کا یزید صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب وہ میں آپ کو بتاؤں۔ قتل حسین آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، ابھی میں آپ کو نیوٹرل ہو کے بات کرنے لگا ہوں، قتل حسین سے ہٹ کے، قتل امام علی مقام سے ہٹ کے اس کے کرتوت کیا تھے، تاکہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے محبت کا صلہ مانگے گا، محبت اہل بیت بھی اور محبت دشمن اہل بیت بھی ایک دل میں جمع ہو تو بندہ منافق ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ اب اس کا سنیے، اس کے ذرا اس کا کردار سنیے، وہ کیا تھا اور وہ کیا کرتا تھا۔ یہ میرے پاس حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے اور اس کا صفحہ 305، جس نے تفصیل پڑھنی ہو وہ اس میں سے پڑھ سکتا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ میں ایک فہرست دینے لگا ہوں، یہ جو میں نے پوری تمہید باندھی ہے نا کہ جس معاشرے میں باطل ہو، جس معاشرے میں قدریں بدل جائیں، جس معاشرے میں خیانت ہو، یہ پوری تمہید باندھی ہے۔ یہ کس لیے باندھی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے، اب بتاتا ہوں کس لیے باندھی ہے۔ یہ میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، قتل حسین کو نکال کے آخری 3 سال قتل حسین کے بعد یزید کی زندگی کے اندر کیا کچھ ہوا، پھر قتل حسین پر ہم بات کریں گے۔ اب دیکھ لیجئے، اس نے، یہ وہ بدبخت تھا کہ 27,000 گھوڑے سوار اور 15,000 پیادہ فوج اس نے مکہ اور مدینہ پر چڑھائی کے لیے مسلم بن عقبہ کے ہاتھ بھیجی تھی۔ آپ مکہ جاتے ہیں، آپ کو غلاف کعبہ کا ایک بال اور ایک اس کے اندر سے دھاگا بھی نکل آئے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں بڑا خوش نصیب، اللہ کا فضل ہو، یا دیکھو نا اللہ نے عطا کر دیتا ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو وہ صرف اس لیے کہ عبداللہ بن زبیر مکہ میں ہیں اور پناہ لیے ہوئے ہیں، وہ کعبۃ اللہ پر منجنیقوں کے ساتھ پتھر برسا رہا ہے، کعبۃ اللہ کو آگ لگا رہا ہے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کو مسمار کر رہا ہے۔ حرم مدینہ، اب یہ وہ گناہ تھے جو اس معاشرے میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ، عبداللہ بن حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یزید کی بیعت اس وقت توڑی جب اس کی بدکاریوں کی وجہ سے ہمیں یہ امکان لگنے لگا کہ کہیں ہم پر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، اس حد تک وہ بدکار تھے۔ حرم مدینہ کو 3 دن کے لیے مباح قرار دیا، مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا، اہل مدینہ پر ہر طرح کا ظلم اور جبر کیا۔ اور بخاری شریف میں حدیث باب فضائل مدینہ میں حضور نے فرمایا کہ جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے، اے میرے اللہ تو اس کو یوں گھول دے جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ پھر اہل مدینہ کو بے دریغ قتل کیا گیا، 700 قاری اور 210 صحابہ اور تابعین کو شہید کیا گیا۔ محبت صحابہ کی ہم بات کرتے ہیں نا، اہل سنت کا تر امتیاز ہے،
تو جو محبت صحابہ کی بات کرے وہ قاتلین صحابہ کے ساتھ کس طرح ہمدردی رکھ سکتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ صحابہ کرام کی داڑھی کے بال کی کوئی گستاخی کرے تو ہم کبھی گوارا نہیں کرتے، تو ادھر صحابہ کرام کو 210 صحابہ ذبح کر دیے گئے صرف اس لیے کہ وہ مدینہ میں ان دنوں میں رہتے تھے جن دنوں میں یزید نے مسلم بن عقبہ کے ذریعے عبداللہ بن زبیر کو پکڑنے کے لیے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ معصوم، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کا کسی بات سے لینا دینا نہیں تھا۔ 1700 مہاجر اور انصار اور اخیار تابعین، صحابہ 210، 1700 تابعین جو صحابہ کے بعد سب سے اونچا طبقہ۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو بہترین زمانے کے لوگوں میں سے 210 کو مارا، اور پھر دوسرے درجے بہترین زمانے کے اخیار بڑے تابعین میں ان میں 1700 کو مارا، شہید کیا۔ اس کے علاوہ کل عوام الناس کو ملا کے تابعین اور ان کی اولادوں کو 10,000 مسلمان قتل کیے اہل مدینہ کے، 10,000 مسلمان قتل ہو رہے ہیں۔ اور یہ وہ دور وہ ہے کہ جو زندہ ہے اگر مسلمان ہے تو یا صحابی ہے یا تابعی ہے یا تبع تابعی ہے، بس اس سے اوپر کا اس کے نیچے کا کوئی طبقے کا بندہ نہیں۔ ریاض الجنہ میں گھوڑے اور خچر بدوائے، جس کی ہم دعائیں کر کر کے انٹریاں کرواتے ہیں کہ ہمیں 10 منٹ مل جائیں رسول اللہ کے مزار اقدس اور ممبر کے درمیان بیٹھنے کے لیے، وہاں پر 3 دن گھوڑے اور خچر لید کرتے رہے کھڑے ہو کے، جس دنوں میں اس نے مدینہ کی حرمت کو اٹھایا ہوا تھا۔ مسجد نبوی میں جانوروں کو، گھوڑوں کو، خچروں کو، حتیٰ کہ کتوں کو بھی داخلے کی اجازت ہو گئی۔ یزیدی افواج نے فتنہ و فساد اور غارت کے باعث مدینہ مکینوں سے خالی کروا لیا، اتنا خوف زدہ کیا۔ صحابہ اور تابعین اور اتباع و تابعین کے مقدس لاشوں کی شہادت کے بعد بے حرمتیاں کی۔ لاش حسین کی بے حرمتی بھی میں بتاؤں گا، لیکن صحابہ کرام کے لاشوں کی بھی بے حرمتیاں کی۔ خوف و ہراس پھیلانے کے لیے شہداء صحابہ کے جو مدنی صحابہ تھے ان کی لاشوں کو درختوں پر لٹکا دیا الٹا کر کے، تاکہ یہ لوگ سمجھ لیں کہ جو یزید سے ٹکرائے گا اس کو یہ انجام دیکھنا پڑے گا۔ صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان اور اقامت اور جماعت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ روضہ رسول کی بے حرمتی کی گئی، اجل صحابہ کی اولادوں کو قتل کیا گیا، عفت ماب اور پاک بیبیوں کی بے حرمتی کی گئی۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں پوری تحقیق لکھی، امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں پوری تفصیل لکھی، امام ابن خلدون نے تاریخ میں پوری تفصیل لکھی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی بیٹیاں اور ان کی پوتیاں اور ان کی نواسیاں، انہوں نے جب مدینہ سے حرمت اٹھائی اور کہا میں 3 دن کے لیے مدینہ مباح کرتا ہوں، اس حد تک انہوں نے زنا بالجبر کیا، حتیٰ کہ مدینہ کی 1000 بیویاں جو یا صحابہ کی بیٹیاں تھیں، یعنی صحابیات تھیں، تابعیات تھیں، ان کی نواسیاں تھیں، وہ حاملہ ہو گئیں۔ معصوم مدینہ کی بچیاں حاملہ ہو گئیں۔ آپ کی بیٹی پر بھی کوئی ایک دفعہ نظر ڈالے تو اس بدبخت کے لیے آپ کی کیا رائے ہوگی؟ اور جو صحابہ کرام کی بیٹیوں کے ساتھ یہ کچھ کروا رہا ہے، اور کروا کس لیے رہا ہے؟ 4 دنوں کے تخت کے لیے۔ یہ ایک پوری چارج شیٹ ہے جو میں نے کہا آپ کو آج بتا دیں۔ ائمہ اہل سنت، وہ مورخین ہو یا محدثین ہو، یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا ایک عالم نہیں کہہ سکتا، فکر 2-4 آگے پیچھے کر سکتی ہے، لیکن واقع حرہ کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ آگے سنیے، جلیل القدر تابعی حضرت ابو سعید خدری کو داڑھی سے پکڑ کر ان کے منہ پر تھپڑ مارے گئے، یہ صحیح روایت کے اندر ہے۔ جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ پر تشدد کیا گیا، ان کو ٹھڈے مارے گئے پیٹ میں۔ یزیدی فوج نے مکہ پر حملہ کر کے اس کی حرمت کو پامال کیا، منجنیکوں سے پتھر برسائے، کعبۃ اللہ کا غلاف جلا دیا۔ مدینہ میں مشرقی مقام پر کالے پتھر بکثرت پائے جاتے ہیں، ان پتھروں کے ساتھ مدینہ پاک کو پامال کیا۔ تو یہ جس شخص کا کردار ہو، یہ اس کے دور میں سنتوں اور معاشرے کا حال ہو، یہ اس کے دور میں رسول اللہ کے مقدس صحابہ اور تابعین کا حال ہو، تو بتائیے کیا اس دور میں پھر امام حسین جیسی ہستی کا کھڑا ہونا نہیں بنتا؟ اگر امام حسین کھڑے نہ ہوتے بالفرض، اور یہ جو ایک لکیر کھینچ لی ہے حسین نے
حق اور باطل کے درمیان یہ نہ کھینچتے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ جس فلو سے معاملہ چل رہا تھا یہ کتنا آگے بڑھ جاتا. اس کو تو روکنے والے کوئی نہ ہوتا. حسین نے تو اس کو ایسے روکا کہ گویا اپنا جسم دے دیا مگر باطل کو آگے نہیں بڑھنے دیا. پوری قوت سے روکا حسین علیہ السلام نے. یہ وجہ تھی کہ اہل بیت اطہار نے وہ قرض ادا کیے جو قرض سامعین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے ذمہ لگائے تھے. اہل بیت اطہار نے وہ قرض ادا کیے. یہ وجہ ہے کہ اہل بیت کے معاملے میں ہر وقت رسول اللہ کی تنبیہات ساتھ رہیں، ہمہ وقت حضور علیہ السلام کی تنبیہات ساتھ رہیں. اور امام حسین کی شہادت کی خبر پہلے بھی دی، امام حسین کی شہادت سے پہلے بھی ان کا ذکر تھا اور بعد میں بھی ان کا ذکر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ان قدروں کے محافظ تھے جن قدروں کو رسول اللہ نے قائم فرمایا تھا، ان قدروں کو دوبارہ قائم کرنے والے تھے. تو یہ وجہ ہے کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو زمین نے اور آسمان نے دیکھا کہ وہ واقعات ہوئے ہیں کہ جو واقعات اس سے پہلے کبھی تاریخ میں نہیں ہوئے، کبھی تاریخ میں نہیں ہوئے. امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ امام حسین جب شہید ہوئے تو دمشق کے اندر جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا. گویا زمین بھی غم کر رہی تھی، آسمان بھی غم کر رہا تھا امام حسین علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ غضبناک تھا امام حسین کے قاتلین پر. حضرت عامر بن سعد الجبلی، اب یہ آخری حصہ گفتگو کا کہ اللہ غضبناک کیوں ہے. ہمارے ہاں یہ ایک بات سمجھا دوں آپ کو، یہ سمجھ لیں. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ایک ہمارے ہاں بحث چلتی ہے یزید کے کفر یا عدم کفر کے حوالے سے، اہل سنت کے ہاں دونوں طرح کی آراء موجود ہیں. تو کسی بھی رائے رکھنے والے پر تنقیص یہ جائز نہیں ہے، ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہیں. لیکن ہمارا نقطہ نظر کیا ہے وہ ذہن میں رکھ لیں. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا یہ کافر نہیں ہے بلکہ بدترین کافر ہے دنیا کا. اور اس کا جو عام طور پہ مقدمہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ انسانی جان کا ضیاع قتل ہے، یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہوتا. لیکن حضور شیخ الاسلام نے اس کتاب میں، یہ کتاب اس کو ضرور پڑھی، اس کتاب میں مقدمہ باندھا ہے کہ قتل حسین اور قتل امام حسن، قتل حسین جو ہے یہ نفس انسانی کے ضیاع کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ اذیت رسول کا معاملہ ہے. اور اذیت رسول پر قرآن کا حکم یہ ہے کہ جو رسول اللہ کو اذیت دے گا اس پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت ہے. اور اللہ کبھی کسی مومن یا مسلمان پر لعنت نہیں کر سکتا، نہیں کرتا. سمجھ آئی؟ تو لہٰذا یہ بدترین کافر. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر کیا معاملہ ہوا. امام ابن عساکر تاریخ دمشق مدینہ کی 14ویں جلد میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 258، حضرت عامر بن سعد الجبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خواب دیکھا. خواب دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی کو شہید، حضور خواب میں تشریف لائے اور حضور نے بتایا کہ میرے بیٹے حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا ہے، اور جاؤ اے عامر بن سعد میرے صحابی برا بن عازب کو سلام کرنا اور اس کو بتانا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بتانا کہ حسین کی شہادت پر اللہ اتنا غضبناک ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا تھا. امام ابن عساکر نے لکھا ہے، صاحب الصواعق المحرقہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا تھا کہ حسین علیہ السلام کی اس غضب میں زمین پر ایسی وبا اور ایسی تکلیف اتاری جائے کہ اہل زمین میں سے ہر ایک اس کے اندر سے گزرے. مگر پھر اللہ تعالیٰ نے اس ارادے کو مؤخر کر لیا اور قیامت تک کے لیے روک لیا. آگے بیان سنیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ امام حسین آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے ایک ران پر حضرت ابراہیم تھے اور دوسری ران پر حضرت امام حسین تھے. حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے اور ادھر امام حسین. تو جبرائیل آئے، تو جبرائیل نے کہا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ آپ کو ان دونوں شہزادوں میں سے ایک کو رکھنا ہوگا، ایک کو دینا ہوگا. تو حضور علیہ السلام بعد ازاں فرمایا کرتے تھے
کہ میں حسین سے اس لیے محبت زیادہ کرتا ہوں کہ میں نے ابراہیم دے کر حسین کو لیا ہوا ہے، میں نے ابراہیم دے کر حسین لیا ہے۔ تو امام حسین ایک دفعہ اور روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک ران پر امام حسین بیٹھے ہوئے تھے تو حضور رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ابھی مجھے ایک فرشتے نے آ کے خبر دی ہے کہ میری امت حسین کو شہید کر دے گی، اور جو حسین کو شہید کریں گے اللہ ان پر غضبناک ہو جائے گا، شدید غضبناک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے نا کیوں نہ ایسا ہو، حضرت عباس ابھی حالت کفر میں تھے اور بدر میں قیدی بن کے آئے، تو رات ساری جو ان کو باندھا ہوا تھا ان کی آواز سے حضور سو نہیں سکے۔ صبح اٹھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خیریت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں سو نہیں سکا چچا عباس کی آوازوں کی وجہ سے رات کو۔ تو حضرت عباس کی اس حالت کا معاملہ حضور کو اتنی تکلیف دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی جب مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، تو حضور نے قبول کیا، معاف فرمایا، لیکن فرمایا کہ میرے سامنے مت آیا کر، جب تو سامنے آتا ہے تو مجھے اپنا چچا حمزہ یاد آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور معاملہ ہے کہ جی غم حسین تو نہیں کرنا چاہیے چونکہ شریعت سوگ 3 دن سن لو گل، حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں 3 ہجری میں، اور وحشی نے اسلام قبول کیا ہے 8 ہجری میں، 3 ہجری اور 8 ہجری، 5 سال بعد وہ وحشی اسلام قبول کرتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں اسلام قبول کر لیا ہے مگر میرے سامنے نہ آیا کر، تو سامنے آتا ہے تو مجھے چچا حمزہ یاد آتا ہے، اور حمزہ کا دکھ تازہ ہو جاتا ہے، حمزہ کا دکھ تازہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سنیے، یحییٰ بن یمان ابو سلیم کے ایک امام سے اور اپنے شیخ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب حضرت عمر کے دور میں روم پر حملہ کیا اور کئی گرجوں کو فتح کیا، تو اس گرجوں میں سے ایک گرجے کے اندر سے ایک سلیٹ نکلی پتھر کی، اس کے اوپر کچھ عبرانی میں لکھا ہوا تھا۔ ہم نے صحابی کو بلوا کے اس کا ترجمہ کروایا جو عربی جانتا تھا اور عبرانی بھی جانتا تھا، تو اس نے کہا کہ حیرت ہے، وہ عبارت دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ حیرت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس پر یہ لکھا ہے کہ جو قوم حسین کو شہید کرے گی وہ کل حسین کے نانا کی شفاعت کو کیسے امید کر سکتی ہے؟ اس صحابہ نے کہا کہ ابھی حضرت امام حسین شہید نہیں ہوئے تھے، حضرت عمر کا دور تھا، امام حسین تو چھوٹے بچے تھے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو رسول اللہ نے یہ بتایا ہوا ہے کہ حسین کو شہید کیا جائے گا، مگر اے عیسائیو تمہیں کیسے پتا اور تمہارے گرجے میں اس کی کیا خبر؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر 300 سال سے ہمارے آباء و اجداد کے ہاں پڑا ہوا ہے، یہ کب آیا ہے اور کس نے لکھا تھا اس پر یہ خبر، یہ کوئی نہیں جانتا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ آگے سنیے، مسجد کوفہ کے صحن میں حضرت عمارہ بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کے قاتل ان کے ساتھ اللہ نے زمین پر ہی عذاب کا معاملہ شروع کر دیا، آگے تو پھر ہوگا ہی ہوگا۔ عمارہ بیان کرتے ہیں، عمارہ بن عمیر، اور اس کو بیان کیا امام ابن جوزی نے التبصرہ میں بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کے قاتلین میں سے عبید اللہ بن زیاد کو جب قتل کیا گیا نا، اس کا سر لا کے رکھا گیا، تو ہم سب نے کہا دیکھو وہ آ گیا، وہ آ گیا، تو دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ اندر آتا ہے مسجد کے اندر، تو کافی سارے سر جو مختار سقفی نے لا کے رکھے تھے، بہت سارے سر قاتلین حسین، ہر ایک کو سونگتا ہے، آگے چلتا ہے، سونگتا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن جب ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس آتا ہے تو اس کے ناک کے اندر داخل ہوتا ہے اور نتنے سے نکلتا ہے، پھر منہ میں داخل ہوتا ہے اور ناک سے نکلتا ہے اور اس کو ڈستا رہتا ہے۔ یہ دنیا میں ان پر عذاب نازل ہو گیا، آپ اندازہ کر لیجیے، اور یہ ہونا تھا چونکہ رسول السلام نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اس نے یحییٰ علیہ السلام کے بدلے میں 70,000 مروائے تھے اور حسین کے بدلے میں 70,000 اور 70,000، 1,40,000 کو مروائے، جس کو بیان کیا ہے امام حاکم نے المستدرک کے اندر۔ پھر اس کے بعد ام حکیم بیان کرتی ہیں کہ یہ جو آسمانوں پر سرخی ہے یہ ہم نے پہلی دفعہ اس وقت دیکھی تھی 10 محرم کو جب امام حسین شہید ہوئے تھے، اور وہ کہتی ہے میں بچی تھی اور میں آج بھی دیکھ رہی ہوں۔ پھر اگلی بات سنیے، زوید جعفی کہتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں
وہ کہتے ہیں، اور اس کو بیان کیا امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، کہتے ہیں کہ انہوں نے جب سامان لوٹا نا امام حسین کو شہید کر کے، تو جو اونٹ تھے سواری کے لیے یا ذبح کرنے، وہ اونٹ بھی لے گئے۔ تو امام حسین کے لشکر سے اونٹ، لوٹے ہوئے اونٹوں کو رات کو ایک اونٹ کو ذبح کیا تاکہ پکا کے کھائیں۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے پکایا اور جب پک گیا اور پکتے ہوئے جا کے آخری شخص نے اٹھایا تو وہ سارے کا سارا گوشت خون بن چکا تھا۔ ابو قبیل کہتے ہیں امام حسین کو شہید کیا گیا تو اس دن سورج کو اس قدر گرہن لگا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ دن کے وقت عشاء کا وقت ہو چکا ہے۔ زمین و آسمان نے غم منایا۔ حضرت اسلم روایت کرتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے خود بتایا جو واقع کربلا میں امام حسین کی صف میں شامل تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جلدی سے آیا اور کہا تم میں حسین کون ہے؟ امام حسین نے جواب دیا میں حسین ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن تجھے آگ کی خوشخبری ہو معاذ اللہ۔ امام حسین کو اس حد تک ان لوگوں کے بغض سینے آل بیت کے بغض سے بھرے ہوئے تھے۔ جنگ سے پہلے آیا اور کہتا ہے کہ تم میں حسین کون ہے؟ امام حسین نے کہا میں ہوں۔ کہتا ہے کہ تجھے جہنم کی معاذ اللہ خوشخبری ہو، تو اللہ کا دشمن ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو مجھ سے ایسی بات کرتا ہے؟ اس کے بعد امام حسین نے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا باری تعالیٰ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے تو اس کو ابھی جہنم میں اس طرح ڈال کہ یہ گھسٹتا ہوا جہنم میں جائے۔ وہ راوی کہتا ہے کہ میں وہیں بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ یوں ہی وہ گھوڑے سے پلٹا، وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور یوں گرا کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور باقی لٹکتا رہا، اور اسی کا گھوڑا اس کو رونتا گیا حتیٰ کہ ہم نے خود دیکھا اس کا بازو ایک طرف پڑا تھا، اس کا دوسرا بازو ایک طرف پڑا تھا، اس کا دھڑ ایک طرف تھا اور اس کی ٹانگیں ایک طرف پڑی تھی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی تیزی سے کبھی کوئی دعا قبول ہوتے نہیں دیکھی جتنی میدان کربلا میں امام حسین کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کلبی بیان کرتے ہیں کہ امام حسین جب پانی پی رہے تھے آخری وقت میں تو ایک شخص نے امام حسین کو مارا، نیزہ جو آپ کے جبڑے ادھر مبارک دانتوں پہ لگا اور زخمی ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تجھے کبھی سیراب نہ کرے، تو نے مجھے پانی نہیں پینے دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں بعد میں اس کا شورا سنتا کہ ایک شخص ہے جو اتنا پانی پیتا ہے کہ اس کا پانی پی پی کے پیٹ اونٹ کی طرح پھول گیا ہے، وہ پھر بھی ہلکان ہو رہا ہے کہ مجھے پیاس ہے، مجھے پیاس ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں اس کے پاس پہنچا تو دیکھا یہ وہی تھا جس نے حسین کو پانی پیتے ہوئے پتھر مارا تھا، اور پھر پانی پی کر ہم نے دیکھا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام طبرانی نے بیان کیا کہ ابن زیاد جب شہادت کے بعد واپس اپنے قصر میں اس کو خبر پہنچی، شہادت کی رات وہ اپنے محل میں داخل ہوا تو آسمان سے ایک آگ گری جس سے اس کا پورا کا پورا چہرہ جھلس گیا۔ اس کے دربان نے وہ آگ دیکھ لی، اس کے چہرے پہ لگتی ہوئی، اس نے دربان کو ایک طرف لے گیا اور کہتا ہے خبردار کسی کو نہ بتانا کہ میرے چہرے پر یہ آگ کی وجہ سے یہ جل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر ہی آگ والا معاملہ ان کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک طویل داستان ہے اس غیظ و غضب کی جو اہل بیت کے ساتھ اس ظلم اور زیادتی کے بعد روا ہوا۔ مختصر یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کے ذریعے ہمیں جو پیغام دیے وہ یہ ایک دو اب خلاصۃ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہوا جائے اور باطل کے ساتھ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا انہوں نے یہ پیغام دیا کہ میں جن قدروں کے احیاء کے لیے آیا ہوں میرے نام لیوا ان قدروں کے احیاء کا باعث بنے، یہ نہ ہو کہ ان کی زبان پر حسینیت ہو مگر ان کے عمل یزید والے۔ وہ نام تو امام حسین کا لیں، وہ بے نمازی بھی ہوں، وہ خائن بھی ہوں۔ آخری عمل جو میدان کربلا میں امام حسین نے کیا تھا وہ اللہ کو سجدہ تھا۔ ان بدبختوں نے دوسرا سجدہ نہیں کرنے دیا، ایک سجدے کے بعد سر کو کاٹ دیا، قلم کر دیا۔ تو آخری کام کیا کیا تھا؟ سجدہ کیا تھا۔ اب کوئی حسینی ایسا ہو سکتا ہے جس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، جو خائن ہو، خیانت کرتا ہو، جو لوگوں کے لیے امام حسین کے لیے سازشیں بنی گئی، جو دوسروں کے لیے سازشیں بنتا ہے وہ حسینی کیسے ہو سکتا ہے؟ امام حسین
امن کے علم بردار تھے. امن، وہ جنگ کرنے نہیں گئے تھے، چونکہ جو جنگ کرنے جاتا ہے وہ کبھی بچوں اور بیوی کو لے کر، بیویوں کو لے کر اور بچوں کو لے کر نہیں جاتا. وہ تو امن کا پیغام آخری حد تک دینے والے تھے اور ڈائیلاگ کرنے والے تھے. انہوں نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ مجھے آگے جانے دو یزید کے پاس، میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں، شاید کوئی رستہ نکل آئے، مجھے واپس جانے دو، میں واپس جا کے اپنے اصحاب رسول اور اپنے اہل و عیال سے بات کرتا ہوں، ممکن ہے کوئی رستہ نکل آئے. وہ کہتے تھے کہ نہیں، بیعت کے بعد آگے جانے دیں گے یا بیعت کے بعد پیچھے جانے دیں گے. تو حسین علیہ السلام نے فرمایا بیعت تو نہیں ہو سکتی یزید جیسے کی، اس کے علاوہ ہر کام کے لیے دروازہ کھلا ہے گفتگو کے لیے، ڈائیلاگ کا، مگر بیعت نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا اس مجلس سے ہمیں حاصل یہ کرنا ہے کہ تذکرہ حسینی کے ساتھ ساتھ کردار حسینی کی طرف ہم لوگ جائیں. چونکہ یہ عرصہ سے ہمارے ہاں مذاکرات، مجلسی معاملات تو چلتے ہیں، مگر یہ چیزیں ہماری سیرت پر اثر انداز نہیں ہو رہی. یہ اصل چیز ہے. میلاد پاک کا بھی ہمارا یہی معاملہ ہے کہ ہم محافل میلاد بہت کرتے ہیں، لیکن سیرت نبوت کے وہ عکس ہم پر نہیں آتے. صحابہ کرام کے تذکروں کا بھی یہی معاملہ ہے، ہم ان کے ایام تو مناتے ہیں، ان کی سیرتوں کا عکس اپنے اوپر نہیں آتا. اولیاء صالحین کے ذکر کا یہی مسئلہ ہے، ہم ان کی تو کرامات اور ان کے تو بڑے تذکرے کرتے ہیں، مگر جو ان کے معاملات بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کا اپنی سیرت میں عکس نہیں آتا. یہ سب لوگ اس لیے یہ سب کچھ کر کے گئے کہ ہم اس کو اپنا کے اپنی زندگیوں کو آگے سنواریں. اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو نہیں سنوارنا اور صرف بند گلی میں رہنا ہے، اپنے آپ کو عمل پر نہیں آمادہ کرنا، اپنے آپ کو اصلاح پر نہیں آمادہ کرنا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آگے بڑھنے کی اور کوئی راہ نہیں ہے. بس آخری ایک بات اور عرض کر دوں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب یہ اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ پیغام حسینی کو اپنانا کتنا ضروری ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، کتاب الروح میں ابن جوزی نے روایت کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، انہوں نے سیدنا عمر سے پوچھا اور سیدنا عمر نے بیان کیا کہ میں نے سورۃ البقرہ 8 سالوں میں پڑھی ہے. یہ میں اکثر بیان کرتا ہوں. کتنے سالوں میں؟ 8 سال. اب وہ خود عرب، ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، اتنے سینئر سے آدمی، تو 8 سال. تو سیدنا عمر فاروق نے کیا خوب جواب دیا. آپ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ بنی کہ میں جب قرآن کی آیات پڑھتا تھا وہ مجھ سے کچھ تقاضا کرتی تھی، تو میں نے یہ طے کر لیا کہ جب تک خود کو ان آیات کے تقاضوں کے مطابق ڈھال نہیں لیتا میں اگلی آیات کی طرف نہیں بڑھتا. گویا میں اگلا رکوع پڑھتا، اگلی آیات پڑھتا، وہ عمر سے کچھ اور تقاضا کرتی، تو میں اس وقت تک آگے نہ بڑھتا جب تک ان کے مطابق خود کو ڈھال نہ لوں. تو گویا میں نے سورۃ البقرہ مکمل نہیں کی، بلکہ اس وقت عمر سورۃ البقرہ کے احکام کی مجسم تصویر ہے تمہارے سامنے. جو قرآن کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں. تو یہ صورتحال ہے کہ قرآن اور سنت ہر لمحے آپ سے ایک تبدیلی کا تقاضا کر رہے ہیں. اگر تو آپ تبدیلی پر آمادہ ہیں تو یہ سب کچھ نتیجہ خیز ہے، اور اگر آپ تبدیلی پر آمادہ نہیں تو ظاہر ہے اس ایکٹیویٹی، اس کوشش، اس جدوجہد کا اجر تو اللہ کے ہاں سے یقیناً ہوگا، مگر یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اس مقصد کے قریب نہیں ہیں، اس مقصد سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.